بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اللہ کی مغفرت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں ایسے لوگوں کو بار بار بخشتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور پھر راہ راست پہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو بار بار معاف کرتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کیے بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تو نے جب مجھ سے مانگا، تو نے جب مجھ سے امید لگائی، تو جب مجھ سے مانگے گا، جب مجھ سے امید باندھے گا، غفرت لک ولا ابالی، اللہ فرماتے ہیں میں تیری بخشش کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت سے جا لگیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان موجود ساری خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو مجھ سے مانگے، اپنی بخشش کروائے، اپنے گناہوں کی معافی کروائے، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ جو موقع بموقع اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ یہ عمل کرو گے معاف کر دوں گا، یہ عمل کرو گے معاف کر دوں گا، یہ عمل کرو گے معاف کر دوں گا، اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہمیں معاف کرے۔ حدیث شریف میں آتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ سے مغفرت طلب نہ کرو اور اگر تم لوگ گناہوں کو اس طرح چھوڑ دو کہ بالکل تمہاری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اذنب عبد ذنبا فقال اللہم اغفر لی ذنبی، کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ ہونے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، حضور نے فرمایا فقال اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، کہ میرے اس بندے نے گناہ کیا ہے، فعلم ان له ربا یغفر الذنب، اور یہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ذنبی۔ پھر حضور نے فرمایا ثم عاد فاذنب، پھر اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اے ربی اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں علم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ بخشوانے پر بخش دیتا ہے اور اگر کوئی نہ بخشوائے پھر گناہوں پہ پکڑ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا آدمی توبہ کر کے پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، پھر اللہ فرماتے ہیں علم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میں معاف بھی کر دیتا ہوں، کوئی معافی نہ مانگے تو پکڑ بھی لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ بار بار اس طرح گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے، یہ جو چاہے کرے۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ ان ساری روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، قرآن کریم میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، ولم یصروا علی ما فعلوا، پھر بار بار اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے کہ بار بار اس کو جان بوجھ کے ریپیٹ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، ایسے لوگوں کو میں مغفرت عطا کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں جنتیں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی مغفرت کا مستحق ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے
کہ انسان اللہ سے ہر وقت بخشش طلب کرتا رہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے بھئی استغفار کرو، توبہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں یار بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں. تو جیسے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں، اسی طرح بار بار توبہ کیا کرو. جب انسان کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو توبہ کرتے ہوئے اگر شرم آ رہی ہے تو یہ شیطان کی چال ہے. اس لیے ہمیشہ، اور اس کو اگر عشر رحمت کو دیکھا جائے اس میں بھی اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، استغفار کرو گے تو رحم کروں گا. اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو گے تو بخش دوں گا. اس کا مطلب انسان کو عشر رحمت میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، عشر مغفرت میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. عشر رحمت میں انشاءاللہ رحمت مل جائے گی، عشر مغفرت میں مغفرت مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com